یہ 22 جون 2013 کی ایک تاریک رات تھی۔ 5 ممالک سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما ایک لمبی مسافت طے کر کے نانگا پربت کے بیس کیمپ پہنچے تھے۔ کیمپ لگا کر اور کھانا کھا کر یہ آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ 16 دہشت گرد جنہوں نے گلگت اسکاؤٹس کی وردیاں پہن رکھی تھیں بیس کیمپ پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کا بنیادی مقصد چین اور امریکہ کی دوہری شہریت رکھنے والے کوہ پیما چین ہونگلو کو اغوا کرنا اور اس کے بدلے امریکہ سے اپنے ایک گرفتار لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کرنا تھا، مگر ہونگلو نے دہشت گردوں کے خلاف مزاحمت کی جس پر انہیں مار دیا گیا اور اندھا دھند فائرنگ کر کے مزید 10 کوہ پیماؤں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ دہشت گرد اس قتل عام کے بعد نعرے لگاتے وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ خوفناک واقعہ ایک ایسی پہاڑی چوٹی کے بیس کیمپ میں پیش آیا جسے قاتل پہاڑ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اب تک 99 لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ اس پہاڑی چوٹی کا نام نانگا پربت ہے، اگرچہ یہ چوٹی بلندی کے لحاظ سے 9ویں نمبر پر آتی ہے، لیکن جب اسے تسخیر کرنے کی بات آئے تو خطرے کے لحاظ سے شاید یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسے پہلی بار تسخیر کرنے سے پہلے 36 کوہ پیما اپنی جان گنوا چکے تھے۔ آئیے آج کے جامع جہانما میں اس پراسرار پہاڑی کی سنسنی خیز کہانی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک کوہ پیما نے تن تنہا اسے سر کیا تھا، کس طرح ہٹلر کی بھیجی گئی ٹیم کو برطانیہ نے گرفتار کر لیا اور کیسے وہ قید سے فرار ہو گئے تھے۔ نانگا پربت کا مطلب ہے ننگا پہاڑ۔ یہ نام اسے اس کے جنوبی رخ کی وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ باقی اطراف سے یہ برف میں ڈھکا ہوتا ہے جبکہ جنوبی سائڈ خالی یا ننگی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا جنوبی رخ دنیا کی سب سے بڑی راک وال بھی ہے اور اسے روپل فیس کہا جاتا ہے۔ اس کی باقی 2 اطراف یعنی راکھیوٹ فیس اور ویسٹرن دیامیر فیس بھی بہت خطرناک ہیں۔ نانگا پربت ہمالیہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور یہ علاقہ دریائے سندھ کے قریب واقع ضلع دیامیر میں آتا ہے۔ دیامیر بھی اصل میں نانگا پربت ہی کا نام ہے۔ تبتی زبان میں اسے دیومیر یا دیوکامت پہاڑ کہا جاتا ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے دیامیر ہو گیا۔ یوں تو اکثر پہاڑ اپنے قد و قامت میں اضافہ کرتے ہیں، مگر نانگا پربت ہر سال 7 ملی میٹر بلند ہوتا ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ K2 کے برعکس نانگا پربت تک رسائی نسبتاً آسان تھی، اس لیے یورپینز نے دریافت کرتے ہی اسے تسخیر کرنے کی ٹھان لی۔ 1895 میں البرٹ میمری کی قیادت میں ایک ٹیم نے اسے سر کرنے کی پہلی کوشش کی، مگر وہ 6000 میٹر تک ہی پہنچ پائی۔ البرٹ اور اس کے مقامی معاون شیرپا اس کوشش میں جان کی بازی ہار گئے۔ 1930 کی دہائی میں نانگا پربت جرمن کوہ پیماؤں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ انہوں نے 1932، 1934 اور 1938 میں نانگا پربت کو سر کرنے کی 3 کوششیں کیں اور تینوں میں ناکام رہے۔ 1939 میں ہٹلر نے جرمنی کے معروف کوہ پیماؤں سے ملاقات کی، جس کے بعد پیٹر آفشنیٹر کی قیادت میں ایک اور جرمن ٹیم نانگا پربت کو سر کرنے آئی۔ اس ٹیم میں ہینریچ ہارر بھی شامل تھے۔ چونکہ اس ٹیم میں سب کوہ پیما فوجی تھے تو برٹش انڈین حکومت نے انہیں ڈیرہ دھون میں نظر بند کر دیا۔ آفشنیٹر اور ہینریچ وہاں سے فرار ہو گئے اور اگلے 7 برس تبتی سطح مرتفع میں بھٹکتے پھرے۔ ہینریچ کی کتاب تبت میں 7 برس پر ہالی ووڈ میں فلم بھی بن چکی ہے، جس میں بریڈ پٹ نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ 2010 میں نانگا پربت پر جرمنی کے میسنر برادران کی مہم پر مبنی فلم نانگا پربت بھی ریلیز ہوئی۔ بالآخر ایک جرمن ہی نے 3 جولائی 1953 کو نانگا پربت پہلی بار سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ برفانی طوفان کو دیکھتے ہوئے ہرمن کی پوری ٹیم اس وقت واپس جانے پر مجبور ہو گئی تھی جب وہ چوٹی سے 1300 میٹر فاصلے پر تھے، مگر ہرمن بول نے یہ طویل فاصلہ تن تنہا طے کر کے نانگا پربت تسخیر کر ہی لیا۔ وہ دنیا کے واحد کوہ پیما ہیں جنہوں نے کسی 8000 فٹ سے بلند پہاڑ پر اتنا فاصلہ اکیلے طے کیا ہو۔ ہرمن کی کامیاب مہم سے پہلے نانگا پربت 36 جانیں لے چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے قاتل پہاڑ کہا جانے لگا۔ ہرمن بول کے بعد یوں تو بہت سے کوہ پیما نانگا پربت سر کرنے میں کامیاب رہے ہیں، مگر تب سے اب تک یہ قاتل پہاڑ مزید 63 کوہ پیماؤں کی جان لے چکا ہے۔
नागा पर्वत और दीगर हिमालयाई पहाड़ों पर कोह पैमाई की कहानियाँ कुदरत की बेपनाह ताकत के सामने इंसान की कुव्वत इरादी और दिलेरी की शानदार मिसाल है। नागा पर्वत जहाँ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वहीं उसके इर्द गिर्द के इलाके जैसे फेरी मेडोज दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। फेरी मेडोज अपनी जादुई खूबसूरती, सरसब्ज मैदानों और मुनफरिद पत्थरों और चट्टानों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और ये इसलिए भी सियाहों का पसंदीदा मकाम है कि ये नागा पर्वत का इंतहाई करीब से नज़ारा पेश करता है। नागा पर्वत तक पहुंचना आसान नहीं, उसके रास्ते नहायत दुश्वार और मौसमी हालात अक्सर सख्त होते हैं। ये चोटी कोह पैमाओं के लिए एक ख्वाब और आजमाइश दोनों है, लेकिन ये मुश्किलात ही हैं जो इस पहाड़ को मुनफरिद बनाती हैं और दुनिया भर के माहिर कोह पैमाओं को अपनी तरफ खींच लेती हैं।